अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी हुई। हमारी जुमे के दिन बैठक भी होती है, तो तमाम दोस्त अपना ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड जो मामलात होते हैं उनको शेयर कर रहे होते हैं। फिर हफ्ते के रोज़ अपनी पेशी के ऊपर पेश हुए राना सनाउल्लाह साहब, और राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की या मीडिया से गुफ्तगू की। वो भी अपनी जगह के ऊपर एक बहरहाल उनकी पॉलिसी का इजहार था। और हम लोग जो थे वहाँ पे वो मुख्तलिफ ख्यालात थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तमाम ख्यालात आपके सामने रखने चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से मिलने वाले लोग कहते हैं कि हो क्या रहा है, इससे जान छूट रही है कि नहीं छूट रही। ठीक है, ज़ाहिर है कि हमें इसी ख्यालात के हामिल लोग मिलते होंगे। बाकी लोग जो हैं वो दूसरे ख्यालात के हामिल लोग जो हैं वो हमें देख के वही कुछ कहते होंगे जो कि नुसरत जावेद साहब को मोटरवे पे जाते हुए कहा गया। वो वाला किस्सा तो आपने सुन लिया ना। नुसरत जावेद साहब ने अपनी किताब में लिख दिया कि वो और मुसद्दक मलिक खड़े हुए थे और कुछ ख़वातीन जो हैं वो उनसे गुजर के तो वाशरूम की तरफ गई। तो मेरा मतलब है कि, और ज़ाहिर है कि उनकी जो साथ में फैमिली होगी वो भी उसी ख़वातीन वाले वाशरूम में होगी, और उन्होंने आके रिपोर्ट किया, साथ के रिपोर्टर को रिपोर्ट किया कि अंदर वो खातून फ़ोन पे किसी पे गुफ्तगू करते हुए कह रही थी कि दो चवल बाहर खड़े हुए। तो साथ के रिपोर्टर साहब जो है कितना ज़रफ़ का आदमी है यार वो, कि उसने आके ये पूरा वाक़या अपने कॉलम में लिखा और अपना मजाक उड़ाया। नहीं, अपना मजाक नहीं उड़ाया, मेरा मतलब है कि लोगों का जो नफरत का लेवल है और जिस तरह वो गुमराह कर दिए गए हैं पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग के प्रोपेगेंडा के ज़रिए, जिस तरह कौम का एक बड़ा मन्यूट सा हिस्सा लेकिन अफेक्टिव हिस्सा जो कि मुल्की मामलात जो हैं उनको उनके अंदर बुरी, जिसको हम अपर मिडल या अपर क्लास कह सकते हैं, उनके लोग जो हैं एक फेक जाली घटिया प्रोपेगेंडे के ज़रिए किस तरह ज़हनी तौर पे मेस्मराइज कर दिए गए हैं, पॉल्यूट कर दिए गए हैं, उस पॉल्यूशन का हल्का सा इजहार होता है इससे। तो खैर ऐसे ही तज़किरा आ गया उसका। लेकिन इस वक्त जो है वो दो तीन चीज़ें मार्केट के अंदर हैं। हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम के अंदर जनाब हज़रत किबला, वो क्या नाम है उनका, अपना उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि अपना शायद नो कॉन्फिडेंस की नौबत ही ना आए, और पीटीआई के जो लोग हैं वो जो हमसे राब्ते में हैं और जो हमारी टिकट के मुंतज़र हैं उनको कहा जाए कि वो रिज़ाइन कर दें। अल्फाज तो उनके ये नहीं थे, लेकिन मतलब उनका यही था। अब मसला ये है कि अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान ने रिज़ाइन किया था, ठीक है। तो उसका जवाब ये आया कि देखिए शाह महमूद कुरैशी जो है वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, जब उनको स्पीकर, उस वक्त पे स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा था कि देखिए मैं आपके इस्तीफ़े इसलिए कबूल नहीं कर रहा क्योंकि आपने मुझे अकेले में आके दरख्वास्त की थी कि हम ये इस्तीफ़े देने लगे हैं और आपने कबूल नहीं करने, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं, अब आप यहाँ पे असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और मुँह च थुक्का सुट्टन वाला भाई ही वाल कट्टन वाला, अब आप असम्बली में खड़े होके फ्लोर के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अंदर बढ़ के तुम माफ़ी मांग के आए सो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो 1 बाय 1 आ जाएं। तो वो इतने मुनाफिक थे और मुनाफिक हैं कि वो 1 बाय 1 कभी भी नहीं गए स्पीकर को अपने इस्तीफे की सर्टिफाई करने। हाँ, इस दौरान जितने भी असम्बली का सेशन होता है उसके ऊपर जो टीएडीए और डेली अलाउंस मिलता है वो उन्होंने पूरे का पूरा वसूल किया। जितनी पार्लिमानी कमेटियां होती हैं उसके जो मेंबरान पार्लियामेंट, उनके मेंबरान होते हैं, वो जब उस कमेटी के इजलास में आते हैं या जब उस कमेटी का इजलास होता है तो उसके अंदर जो वो पैसे वसूल करते हैं और उनको आने जाने का गाड़ी का पेट्रोल भी मिलता है, वो भी लिया। और जितनी पार्लिमानी कमेटियां जो थीं जिनकी चेयरमैनशिप पीटीआई के पास थी, उन चेयरमैनों ने ना सिर्फ के वो गाड़ियां इंजॉय की बल्कि उनके लिए पेट्रोल जो लिया उसको उन्होंने धरने के लोगों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। अखलाकी तौर पे ये कितने कई लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं और जलालत के किस घटिया लेवल के ऊपर फायज हैं उसका आप अंदाज़ा इससे कर लीजिए। लेकिन अगर
وہ استعفے دیتے ہیں، جو بھی 26 اور ارکان کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے، اور سپیکر ٹھیک ہے وہ کیڑا کیسر آہو اسد کیسر، وہ اس جیسا گھٹیا انسان تو ماں نے جمع ہی نہیں قرائے ارض کے اندر، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ 10-12 ارکان تو میں گنتی میں ادھر ادھر کاٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ان کے استعفے کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، وہ ریزائن کر اس پہ پھر ایک اور سینئر ساتھی نے کہا کہ دیکھیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں، اور ریزائن کر کے جس طرح جاوید ہاشمی صاحب نے کیا تھا وہ پارلیمنٹ سے نکل جاتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں عددی اکثریت تو حکومت کی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر کسی بل پاس کروانے کی پوزیشن میں یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی پوزیشن میں نہیں رہتی۔ تو پھر ان کو یاد دلایا گیا کہ دیکھیے اپنا ایم کیو ایم کے ہٹنے کے بعد جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی بھی عددی اکثریت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی 2008-12 والے سیشن میں، 8-13 والے سیشن میں، اگر آپ کو یاد ہو۔ لیکن پی ایم ایل این نے اس کو موو نہیں کیا تھا، اس کو، کیونکہ 5 سال پورے کروانے سر نا نواز شریف نے، تو واری لینی تھی، وہ واری دلوائی پی ایم ایل این نے پوری کی پوری۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو اقلیت میں جانے کے باوجود بھی چیلنج نہیں کیا، اور سب سے بڑی اپوزیشن تھی، وہ اپوزیشن کی پارٹی تھی، پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی نہیں کیا، تو اور کس نے کرنا تھا؟ ایم کیو ایم نے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ایم کیو ایم کرتی تو اس کو کوئی سپورٹ ہی نہیں ملنی تھی، یا انہوں نے نہیں دینی تھی، لہٰذا نہیں ہوا، اور یوں ان کے 5 سال پورے کروائے گئے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ تو پی ایم ایل این بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان ہی کار دیتے ہیں تو نکو نک لے جاؤں، ہیں یہ ہماری نانی اماں محاورہ بولا کرتی تھی، نکو نک لے جو ہے وہ کرنا تو پڑے گا پی ایم ایل این کو، ان کی سپورٹ پیپلز پارٹی بھلے نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر جناب مطلب وزیر اعظم کو کہا جائے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، اور سمپل میجورٹی جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ وہ بحثیں ہیں جس سے ایک بات ڈرائیو ہو رہی ہے کہ مجھے یہ لگا کہ یہ جو نو کانفیڈنس کا غلغلہ ہے اور شور شرابہ ہے، یہ توجہ بٹاؤ مہم ہے، توجہ ہٹائی جا رہی ہے مختلف معاملات سے، اور اصل میں کسی اور چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ 1 مارچ کو فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کا آغاز الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں جتنے بھی ماہرین ہیں پاکستان کی آئین کے جو نامور وکلاء ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اس کے اندر پی ٹی آئی نے وہی حماقتیں فرمائی ہیں جو کہ فیصل ووڈا نے اپنے کیس میں فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پھر اور جس کے نتیجے کے اندر اب کسی عدالت کو انی نہ ہو جائے، وہ عظمت شہید شیخ نہ ہو جائے، وہ کھوسا نہ ہو جائے، وہ ثاقب نصور نہ ہو جائے، یہ انا نہ ہو جائے جج، ٹھیک ہے؟ لیکن حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایروگنسی بہت تھی، انہیں پتا تھا پیا بھائی کوتوال تو اب ڈر کاہے کا، اور جب ہمارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں جج جنہوں نے خود کہا ہے کہ لے کے آؤ عرضی اسیبے کھڑے اینو، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھ بھی لیا، اور جب اپنے جج بیٹھے ہوئے ہیں اگوں پچھوں سارے 2030 تک اپنے ٹائم لائن سیٹ کر لی ہوئی ہے، تو پھر مسئلہ کہے کا ہے یار، ٹھیک ہے؟ جو ہم کریں، ہم کاغذات دیں یا نہ دیں، ہم عدالت میں ٹھڈے ماریں، جا کے بوٹ لا کے عدالت کی ٹیبل پر رکھ دیں، ادھر آج ججات تیری ایسی تیسی، پتہ ہے نا کہ سائیں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ سنبھال لیں گے، ٹھیک ہو؟ ہاں، تو یہ جو سائیوں نے سنبھالنا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو بدماشی کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کی گئی ہے اور ادھر بھی کی گئی ہے، مطلب 4 سال جو ہیں وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیس روک کے بیٹھا رہتا ہے، 3 سال اس کا کیا نام ہے اس کا یار، باؤڈے کا، ٹھیک ہے؟ اور وہ میرا مطلب ہے کہ یار اب فیصلہ ہو گیا نا یار، وہ اتنا گھٹیا فیصلہ ہے، اس کے بعد اتنا ذلیل فیصلہ، میں فیصلے پہ تنقید کر رہا ہوں، اتنا ذلیل فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ آئین کے اداروں کے اندر، آئین پڑھانے والے اداروں کے اندر بچوں کو دکھا کے کہا جائے گا کہ بچے یہ ہوتا ہے ضلالت پہ مشتمل فیصلہ، یہ ہوتا ہے گھٹیا فیصلہ، یہ باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ تو وہ 3 سال تو وہ حفاظت کی نا انہوں نے، تو کیا اوپر والے بھی سانوں کی پتا کار دینے کے نہیں کار دے، لیکن جس ایروگنس کے ساتھ، جس برتے کے اوپر
پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کیا کرتی ہے اور کر چکی ہے، وہ اب اس کے گلے پڑنے والی ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مرغائے باد نما، ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیاسی رخ کدھر کو چل پڑا ہے۔ سب سے بڑا مرغے باد نما پاکستان کی سیاست تک آج تک جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم جب خسر پھسر شروع کر دے اور ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائے اور حکومت کے خلاف تنقید شروع کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کی عمر کا آخری فیز شروع ہو گیا، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کافی زیادہ خسر پھسر کرتی پائی جا رہی ہے۔ اس دن اس کا آغاز ہو جائے گا جس دن وہ کہیں گے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا جو مرغے باد نما ہوتا ہے وہ اب چلیں چھوڑیں، آج کل بڑے چھاپے بج رہے ہیں، سنا ہے صاحب کا مزاج بہت نازک ہو گیا ہے، اور وہ کہہ دینے کہ پہلے بندہ چکو جائز ناجائز، پہلے جا کے انہوں کٹو اور کٹ کے اس کی ویڈیو بناؤ، اس کو کٹتے ہوئے کہ اس کی ویڈیو بناؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ویڈیو مجھے بھیجو، پھر اس کو دونوں ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کرو اور اس کی آتے جاتے ویڈیو بناؤ اور ویڈیو بنا کے بھی میں نے بھیجو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے پھر اس سے مزہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ میں بیان کیتا تھا، میرا مطلب ہے کہ میرے خیال میں ریڈ لائن کراس کر جاؤں گا، تو تجھ صبر کرو، کس دن پھر کو پھر آ کے تو گال کرنا کہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔